وفاقی وزیر کا بیان جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے جو کہتا ہے راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ بلاول نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی راستہ نکالنے کی ذمہ داری دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں۔ کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں، میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مسائل افہام و تفہیم اور سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی۔ کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے۔ اس بیان سے دلی رنج پہنچا۔ غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر کاز کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں، کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لا زوال قربانیوں سے بنتا ہے۔ جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے۔ ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا۔ رانا ثناءاللہ نے پروگرام خبر ود مالک میں کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن رکوانا ہے۔ کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی ثالثی قبول ہے، ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ مولانا معاملات کو پوری طرح سمجھے اور رہنمائی کرے۔ ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ، کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے، اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140 کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی۔ پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا، حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی۔ ایم کیو ایم کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایم کیو ایم کو مشورہ، کہا کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا، کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں۔ کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے، ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی، اس پر قیامت تک بات نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں مختصر خطاب، جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر وزیر اعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا پیشکش قبول کرنے سے انکار، کہا وہ باتیں اگر کی تو بات پھر دور تک جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بتایا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا، میں نے مثبت جواب دیا لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کشمیری سراپا احتجاج ہیں، حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا، کمیٹی کے متعدد کور ارکان نے تنظیم کی پالیسیوں سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک
کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آلائے کار بن گئی۔ کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی، لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ انجم جوان عوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 458، ڈیزل 520 اور ہائی اوکٹین 670 روپے کا۔ پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے سستا تیل مہنگا بیچا، اربوں کا منافع کمایا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پیٹرول پرائز تجزیہ کار کہتے ہیں یہی کمپنیاں قیمتیں بڑھنے پر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ انوینٹری لاس عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں۔ تیل مہنگا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس کا خیال نہ آیا۔ فائدہ ہمیشہ کمپنیز کا اور خسارہ ہر بار عوام کا۔ اگر قیمتوں کا پورا نظام دباؤ کی نظر ہو گیا تو اوپن مارکیٹ میکنزم صرف نام کا رہ جائے گا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری، زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے بارکلے نے پاکستان کے خود مختار ڈالر بانڈز کی درجہ بندی اپ گریڈ کر دی۔ مئی میں کی گئی تنزلی واپس، پاکستانی بانڈز کی کارکردگی بہتر ہونے کی پیش گوئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع۔ بارکلیز کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت تک رسائی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم اور وزارت خزانہ کی پذیرائی۔ کہا بجٹ میں وعدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو ریلیف دیا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایران کو خبردار کرتے رہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر انتہائی کم حملے ہوئے۔ پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر تعریف۔ ایکس پر لکھا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہے۔ پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا اہم دورہ کیا۔ اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ایران مذاکرات میں غیر معمولی رعایتیں دینے پر مجبور ہو گیا ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے۔ امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں جوہری تنصیبات کا جائزہ لیا جائے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی، نہ فنڈز ریلیز کیے گئے۔ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا۔ غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا۔ رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی۔ امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویابین خرید کر ایران بھیجی جائے گی۔ پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت
برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیبیا کی مسلح فوج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا جی ایچ کیو کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے ملاقات کی۔ جی ایچ کیو آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک لیبیا دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا، پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیائی ڈپٹی کمانڈر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بوئنگ اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد ایم او یو میں شامل نہیں۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہے۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور یو اے ای پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کی تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں میں مذاکرات، سعودی عرب میزبانی کرے گا۔ فارس نیوز کے مطابق سعودی عرب جلد ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ مذاکرات کا بنیادی مرکز آبناء ہرمز کا مستقبل میں انتظام ہوگا۔ مقصد آبی گزرگاہ کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اس بیٹھک کا ایران امریکہ مذاکرات سے تعلق نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کراچی سے سکھر تک ایک بھی موٹر وے نہیں ہے۔ یہاں کم از کم 4 موٹر ویز ہونی چاہیے تھی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں گفتگو، کہا اپوزیشن نے بجٹ کو پڑھا ہی نہیں، تمام صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے، اس بار ترقیاتی اسکیمیں کم ہوں گی، این ایف سی سے کٹوتی نہیں ہوگی، صوبائی حکومت بنائی گئی، سڑکیں بہترین ہیں اور وفاق کی بنائی سڑکوں پر گئے تو ایمبولینسز میں جانا پڑے گا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ لاہور میں استخارے کے بہانے خواتین کو پھنسانے والے سے تفتیش، 40 خواتین کا ڈیٹا، 763 قابل اعتراض ویڈیوز اور 1338 تصویریں برآمد۔ ملزم سوشل میڈیا ایپس پر روحانی علاج اور استخارے کے بہانے خواتین کو ورغلاتا تھا۔ فورنسک رپورٹ کی مدد سے متعدد متاثرہ خواتین کی شناخت کر لی۔ ملزم کا انارکلی میں بوتیک ہے، جہاں آنے والی خواتین کو ورغلا کر آستانے پر بلاتا تھا۔ دوران ریمانڈ ملزم کی نشاندہی پر 2 موبائل فون، 2 انٹرنیٹ راؤٹرز اور استخارے کی کتاب برآمد ہوئی۔ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے محمد علی وسیم کا کہنا ہے، بلیک میلر کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی تحقیقات، 8 مشتبہ افراد کے ڈی این اے سیمپل لینے کا فیصلہ۔ مشتبہ افراد میں بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ بچی کے قتل کا مقدمہ درج، اغوا، زیادتی اور تشدد کی دفعات شامل۔ مقتولہ کے والد کے مطابق کام پر تھا تو بیوی نے شام 4:30 بجے فون پر بتایا بیٹی 12 بجے سے گھر نہیں آئی۔ بیٹی کو تلاش کرتے رہے، 7:45 بجے گھر پہنچے تو گلی میں ہجوم تھا۔ بچی کی لاش گھر کی راہداری میں آٹے کی بوری سے ملی تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق بچی کے منہ اور ناک سے جھاگ نکل رہے تھے۔ یہ کیس بدترین اور سفاکانہ زیادتی کی مثال ہے۔ سرگودا میں 8 سالہ منتہا زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا۔ سی سی ڈی کے مطابق ارسلان کو برامدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال چکیاں 3 پلی کے قریب ٹیم پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں ملزم ارسلان ہلاک ہو گیا۔ ملزم کی تدفین کے معاملے پر مختلف علاقوں میں شہریوں کا شدید رد عمل۔ پولیس ملزم کی لاش دفنانے مختلف قبرستانوں میں گئی، لوگوں نے تدفین کی اجازت نہ دی۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। अमन मुआहदे के खित्ते पर दूररस नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का ताउन को मजीद फरोग़ देने पर इत्तफाक। कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, ठेकेदारों और मुतालिका अफसरान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में मजीद अफराद से मुतालिक तफ्तीश जारी है। मुलजिम ज़मीर अब्बासी को रिहा किया गया तो गवाहों को मुतासिर और सबूत ज़ाया कर सकता है। नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। बैरून मुल्क गैर हुनरमंदों को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ रोनाल्डो के 2 गोल। पुर्तगाल ने मैच 5-0 से जीत लिया। घाना का इंग्लैंड को टफ टाइम, मैच बगैर गोल के बराबर रहा। कोलंबिया कांगो को हराकर नॉकआउट में पहुंच गया। क्रोएशिया ने पैनामा को 1-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान का क्रिकेट में अमेरिका से मदद लेने का प्लान। PCB कप प्लेयर्स को पावर हिटिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने पर गौर। कौमी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है, कुछ खिलाड़ियों को अमेरिका भेजा जा सकता है। वहां पावर हिटिंग के माहिर मौजूद हैं। फिटनेस की बेहतरी के लिए नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा को भी अमेरिका भेजा जाएगा। तीरंदाजी के फरोग के लिए चमन में स्कूल चैंपियनशिप का इनेकाद। 72 स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। रेड ड्रैगन आर्चरी क्लब ने पहली, यूनिवर्सल आर्चरी क्लब ने दूसरी और इस्लामिया क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुंतजमीन का कहना है, मकामी क्लब्स के जरिए नए टैलेंट को निखारना है।